وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة فإنه قال في أول رسالته المسمى رفع الاشتباه عن مسألة المياه. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ علامہ محقق ابن حمام رحمہ اللہ اہل ترجیح میں سے ہیں اور ان کی ترجیح قابل قبول ہے، ان کی تصحیح بھی قابل قبول، ان کی ترجیح بھی قابل قبول ہے۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ علامہ قاسم بن قطب بغا جو حضرت ابن حمام رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص ہے، وہ بھی اس لشکر کے جو ہے ایک حصہ تھے اور وہ بھی جو ہے اہل ترجیح میں سے تھے۔ وکذالک نفس العلامہ قاسم من اہل تلک الکتیبہ، قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ بھی اس لشکر کے آدمی تھے۔ فإنه قال في اول رسالته المسمات، انہوں نے اپنے رسالے کے ابتداء میں، جس رسالے کا نام رفع الاشتباہ عن مسألة المياه ہے، اس کی ابتداء میں ذکر کیا ہے لما منع علماؤنا رضی اللہ عنہم من كان له اہلیت النظر من محض تقلیدہم، جب علماء کرام نے اس شخص کو جس کے اندر نظر کی اہلیت موجود ہو، غور و فکر کی اہلیت موجود ہو، تو ایسے آدمی کو علماء کرام نے تقلید سے منع کر دیا۔ کس سے کیا؟ تقلید سے منع کیا۔ بھائی صلاحیت موجود ہے تو پھر ان لوگوں کی تقلید کرنے کے بجائے، علماء کی تقلید کرنے کے بجائے خود غور و فکر کریں۔ علامہ رواہ الشیخ الامام العالم العلامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف، جیسے کہ ان کو یہ ابو اسحاق ابراہیم بن ابی یوسف رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، قال حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ انہ قال، یہ امام ابو یوسف نے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے مگر جب تک وہ یہ نہ جانے کہ ہم نے کہاں سے یہ قول لیا ہے، یعنی ہم جو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ جب تک مفتی کو ہماری دلیل کا پتہ نہ چلے اس وقت تک مفتی کو فتویٰ دینے کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ قول علماء کا دیکھا کہ وہ تقلید محض سے منع کر رہے ہیں اور صاحب نظر کو جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو ایسے آدمی کے لیے لازم قرار دے دیا کہ وہ دلیل کو جانے اور اس کے بعد کسی کو فتویٰ دے۔ کہتے ہیں تتبعت مآخذهم، تو پھر میں نے ان مسائل کے مآخذ کو تلاش کیا۔ وحصلت منها بحمد اللہ تعالی الکثیر، کہتے ہیں میں نے ان میں سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں مآخذ معلوم کر لیے، حاصل کر لیے۔ ولم اقنع بتقلید ما فی صحف کثیر من المصنفین، اور کہتے ہیں میں نے تقلید پر قناعت نہیں کی ما فی صحف کثیر من المصنفین، جو مصنفین کی کتابوں میں ہے ان کی تقلید پر میں نے قناعت نہیں کی، بلکہ میں نے کوشش یہی کی کہ میں ان مسائل کے دلائل کو جانوں اور پھر جو ان میں سے صحیح ہو ان کو لے لوں اور جو صحیح نہ ہو اس کو چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں یہ اس محنت کے بعد میں کافی سارے مسائل کے مآخذ پر کامیاب ہوا، ان کو میں نے حاصل کر لیا۔ وقال فی رسالۃ اخری، دوسرے رسالے میں وہ ارشاد فرماتے وانی وللہ الحمد لاقول کما قال الطحاوی لابن حربویہ، کہتے میں وہی بات کہتا ہوں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابن حربویہ سے کہی تھی، لا یقلد الا عصبی او غبی، تقلید نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو متعصب ہو یا یہ کہ وہ غبی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب نظر ہو، جس کے اندر تعصب نہ ہو اور وہ غباوت کا شکار بھی نہ ہو،
تو پھر اس صورت میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ وہ خود غور و فکر کرتا ہے دلائل کے اندر، اور جو ہے پھر خود فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن حمام رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ بھی اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے کہ وہ اہل ترجیح میں سے تھے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَحْرِ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ۔ یہ صاحب بحر کی اس قول سے یہ بات لی گئی ہے، کون سے قول سے؟ یجب علینا الابتاء بقول الامام، کہ ہمارے اوپر امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے۔ انہ نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل، کہ خود صاحب بحر جو ہے دلیل کے اندر غور و فکر اور نظر کے اہل نہیں تھے۔ فاذا صحح قولا مخالفا لتصحیح غیرہ لا یعتبر، لہذا اگر وہ کسی قول کی تصحیح کر دیں اور وہ تصحیح بھی ایسی ہو جو غیر کی تصحیح شدہ قول کے مخالف ہو، لا یعتبر، تو صاحب بحر کی اس تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فضلا عن الاستنباط والتخریج عن القواعد، کی جائے کہ ان کے استنباطات اور ان کی تخریجات قواعد کے اوپر، وہ تو بدرجہ اتم قابل قبول نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب صاحب بحر کسی ایسے قول کی تصحیح کر دیں کہ اس کے مخالف قول کی تصحیح کسی اور نے کی ہو، تو حضرت بتلاتے ہیں کہ اس کی اس تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے تو پھر صاحب بحر نے قواعد اور اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر جو مسائل خود استنباط کیے ہیں یا جو تخریج کیے ہیں، ان مسائل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ خلافا لما ذکرہ البیری عند قول صاحب البحر فی کتابہ الاشباح، کہتے ہیں یہ بات اس کے خلاف ہے جو علامہ بیری رحمہ اللہ نے صاحب بحر کے اس قول کے بعد ذکر کیا ہے فی کتاب الاشباح۔ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاشباح میں یہ بات لکھی ہے، النوع الاول معرفت القواعد التي ترد الیہا، یعنی پہلی نوع ان قواعد کی معرفت جن کی طرف جزیات اور فروع اٹھائے جاتے ہیں، وفرع الاحکام علیہا، اور ان کے اوپر احکام کی تفریق کی جاتی ہے، وہی اصول الفقہ فی الحقیقہ، در حقیقت وہ اصول فقہ ہے، وبہا یرتقی الفقیہ الی درجۃ الاجتہاد، اور اسی کے ذریعے سے فقیہ اجتہاد کے درجے تک بلند ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ولو فی الفتویٰ، اگرچہ وہ اجتہاد فی الفتویٰ کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کم از کم اجتہاد فی الفتویٰ کی طاقت اور صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ واکثر فروعہ ظفرت بہ، اور پھر حضرت کہتے ہیں کہ اکثر فروع پر میں کامیابی ہو چکا ہوں۔ یہی قول جو انہوں نے الاشباح کے اندر لکھا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے بس مقدمہ کے اندر۔ فقال البیری، اس عبارت کے نیچے شرح میں علامہ بیری کہتے ہیں بعد ان عرف المجتہد فی المذہب، کہ انہوں نے مجتہد فی المذہب کی تعریف کی بما قدمناہ منہ، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اور پھر یہ فرمایا وفیہ اشارۃ الی ان المؤلف قد بلغ هذه المرتبۃ فی الفتوى وزیادۃ، کہتے ہیں مؤلف یعنی صاحب بحر اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے، یعنی گویا کہ وہ اجتہاد فی الفتویٰ کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، وہ زیادتاً اور اس سے بھی زیادہ مرتبہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ وہ فی الحقیقت قد من اللہ تعالی علیہ بالاطلاع علی خبایا الزوایا وکان من جملۃ الحفاظ المطلعین، کہتے ہیں وہ فی الحقیقہ، حقیقت میں قد من اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا اور احسان کیا تھا، بالاطلاع علی خبایا الزوایا، کہ ان کے اوپر خفیہ گوشے بھی واضح کر دیے تھے، کھول دیے تھے، یا وہ خفیہ گوشوں کے اوپر وہ مطلع ہو گئے تھے۔ وکان من جملۃ الحفاظ المطلعین، اور وہ اطلاع پانے والے حفاظ کرام میں سے تھے۔ یہ بات علامہ بیری نے کہی۔ یا علامہ شامی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اذ لا يخفى ان ظفرہ باکثر فروع هذا النوع لا يلزم منه ان يكون له اہلیت النظر،
في الأدلة التي دل كلامه في البحر على أنها لم تحصل له. دیکھیں حضرت نے یہ کہا نا الاشباح کے اندر کہ میں زیادہ تر ان مسائل کے اوپر کامیاب ہو چکا ہوں، یعنی میں نے ان کو حاصل کر لیا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ بیری رحمہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب بحر بھی اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے، یعنی اجتہاد فی الفتویٰ کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے. جب وہ اجتہاد فی الفتویٰ کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے تو ان کی تصحیحات اور تخریجات اور استنباطات بھی صحیح قرار پائیں گی، ان کی تخریجات اور استنباطات وغیرہ کیا ہوں گی، اور اس طرح کسی قول کی تصحیح کرے تو وہ بھی قبول ہوگی. یہ علامہ بیری کا نظریہ ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ بیری کی یہ بات غلط ہے. علامہ بیری کی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ کسی بہت سارے مسائل کے دلائل کو جاننے کی وجہ سے انسان کے اندر اہلیت نظر پیدا نہیں ہوتی. بات آئی سمجھ میں؟ اس وجہ سے یہی کہہ رہے ہیں اذ لا یخفا، اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ان ظفرہ باکثر فروع هذا النوع، اس نوع کے اکثر فروع کو حاصل کر لینا اور ان کے اوپر کامیابی حاصل کر لینا، لا یلزم منہ، اس سے یہ لازم نہیں آیا تھا ان یکون له اہلیت النظر فی الادلہ، کہ ان کو ادلہ کے اندر نظر کی اہلیت حاصل ہو جائیں. التی دل کلامہ فی البحر، ساتھ یہ بھی کہ ان کا اپنا کلام بحر کے اندر یہ ہے علی انہ لم تحصل له کہ ان کو یہ اہلیت حاصل نہیں تھی. یعنی بحر الرائق کا انداز کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان صاحب بحر کو علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کو اہلیت نظر کا یہ مقام حاصل نہیں تھا. وعلی انہا شرط الاجتہاد فی المذہب، حالانکہ وہ اجتہاد فی المذہب کے لیے شرط ہے اہلیت نظر ہونا. تو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب بحر کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، اور اس کا پتہ خود بحر کی عبارتیں بتاتی ہے کہ وہ اہلیت کے مالک نہیں تھے. کس چیز کے؟ دلائل کے اندر غور اور فکر کرنے کے. بہرحال اس عبارت کا مختصر یہ بات کہ ابن حمام رحمہ اللہ تو اس مقام کے تھے صاحب ترجیح تھے، لہذا جب وہ صاحب ترجیح کے مقام کے تھے تو پھر اس صورت میں پھر کیا ہوگا، ان کے تصحیحات بھی قابل قبول ہوں گی اور ان کی تخریجات و استنباطات جو قواعد کے مطابق ہو وہ بھی قبول ہوں گی. شرط یہ کہ وہ مذہب کے خلاف نہ ہو، شرط یہ کہ وہ مذہب کے خلاف نہ ہو. لہذا اگر ان کا کوئی مسئلہ، کوئی ایسے تخریجی بات یا استنباط کیا ہوا مسئلہ مذہب کے خلاف ہو تو پھر قابل قبول نہیں. البتہ اگر وہ دو اقوال میں ایک قول کی تصحیح کر دیں یا کسی ایک قول کو ترجیح دے دیں تو پھر وہ ترجیح قابل قبول ہوگی اور تصحیح بھی قابل قبول ہوگی. یہی مقام و مرتبہ قاسم بن قطب رحمہ اللہ کا ہے. البتہ صاحب بحر کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. لہذا اگر وہ کسی قول کی تصحیح کر دیں اور دوسرے والے کسی اور امام نے، کسی اور شخص نے کسی اور قول کی تصحیح کی ہو تو پھر صاحب بحر کی تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. آج یہ تو کافی ہے. یہ تمرین کا جو سلسلہ ہے نا اس کو ہم باقاعدہ شروع کریں گے. تمرین میں سب سے پہلا پر یہ ہوگا نا کہ آپ کے سامنے جو سوال آتا ہے سب سے پہلے اس سوال کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ سے آپ نے آپ کو واقف کرانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سوال کے اندر کتنی باتیں پوچھی جا رہی ہیں. آیا صرف ایک ہی سوال ہے یا اس سوال کے ضمن میں اور بھی سوالات ہے، اجزاء ہے؟ تو ایک ایک جز کے اوپر بھی آپ نے آپ کو مطلع کرنا ہے. یہ سوال کتنے سوالوں پر مشتمل ہے، ان کے اندر کتنی اجزاء ہے، یہ بات. دوسری بات یہ ہے ابھی تو فی الحال آپ کو اساتذہ سوالات دیں گے. سوالات لیتے وقت بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سائل سوال لے کر آتا ہے اس کے سامنے پڑھ لینا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے اوپر غور کرنا ہے اور اس سوال کے اوپر آپ نے آپ کو پوری طرح واقف کرنا ہے. کوئی بات ہو تو جو سائل ہے اسی سے اس کی تصحیح کرانی ہے اور اس کا مطلب پوچھنا ہے. اگر بات ایسی ہو جو مشکوک قسم کی ہو، مطلب مثال کے طور پر عبارت سے کچھ نظر آ رہا ہو
اور سائل کچھ اور اس کی تشریح کرتا ہے تو پھر اس کی وضاحت سوال کے نیچے کر لیا کرے کہ میں نے اس سوال کے اس جز کے حوالے سے سائل سے پوچھا، سائل نے اس کی وضاحت یہ کی۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور اس کو تعبیر کرتے ہیں تنقیح کے لفظ سے کہ آپ تنقیح کرائیں اور لکھے تنقیح، اور پھر جو کچھ سائل بتائیں یا سائل سے کہہ دے کہ آپ خود لکھیں، وہ جو لکھے اس کو کہتے ہیں جواب تنقیح۔ ٹھیک ہے، سوال کے ساتھ پھر آپ تنقیح کا عنوان، جواب تنقیح کا عنوان۔ تنقیح تو آپ نے کرنی ہے، سوال تو آپ نے لکھنا ہے، پوچھنا آپ نے ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، اس میں یہ لفظ استعمال ہے، اس لفظ کا وضاحت کر لو، اس کا مطلب بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اب وہ آپ نے یہ تنقیح کی، اب نیچے وہ جواب تنقیح لکھے گا، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے۔ اگر آپ نے لکھا تنقیح، مثال کے طور پر بعض لوگ سائلین لکھنا نہیں جانتے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لکھیں، تو ایسی صورت میں پھر تنقیح کے آخر میں سائل سے دستخط لے لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تاکہ واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ آپ کی طرف سے ادراج نہیں ہے، یہ سائل کی بات۔ پھر جب ہر طرح یہ آپ کو پتہ چلے کہ سوال کے اندر یہ ہے اور اتنے اجزاء پر مشتمل ہے، اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قابل تشریح ہو، اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قابل تشریح ہو، تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو ہے سائل کو اجازت دے سکتے ہیں جانے کی، لیکن ساتھ یہ کہ سوال کے آخر میں سائل کا نام، المستفتی، مستفتی کے نیچے سائل کا نام ہونا چاہیے، اور آج کل چونکہ نمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ پتہ ہو یا نہ ہو، پہلے زمانے میں لوگ پتہ کا اہتمام کرتے تھے کہ پتہ لکھوائیں، لیکن ابھی پتہ کی ضرورت نہیں، صرف کیا لکھیں، نمبر لکھوا دیا جائے، تاریخ ڈال لی جائے کہ کون سے تاریخ کو یہ سوال ایک سوال لے کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کاموں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ نے جواب کا عنوان قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ مختلف قسم کے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ الجواب باسم ملہم الثواب، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، الجواب حامد و مسلیہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح بسمہ تعالی حامد و مسلیہ، اس طرح الفاظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود ہو، ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جو ان دو باتوں پر دلالت کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب تک سوال کے جواب کے اوپر پوری طرح عبور حاصل نہ کیا ہو، مکمل اطمینان حاصل نہ کیا ہو، تب تک آپ جواب نہ لکھیں۔ اور اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلا مطالعہ کریں، اس سوال کو ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں اور کتابوں کو اٹھائیں، جہاں جہاں آپ کو یہ مسئلہ مل سکتا ہے وہاں اس مسئلے کو تلاش کریں۔ مختلف کتابوں کے اندر دیکھنے کے بعد یا ان کے حوالے نوٹ کر لینے کے بعد رف کے اندر جب آپ ایک یقینی بات پر پہنچے کہ بھئی اس سوال کا جواب یہی ہے، کیونکہ اس کتاب میں بھی یہ، اس کتاب میں بھی یہ، اس کتاب میں بھی یہ، 6-7 کتابوں میں آپ نے وہ جواب دیکھا ایک ہی جیسا جواب ہے، لہذا آپ نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اب اردو کی عبارت لکھنی ہے۔ اردو کی عبارت کے شروع میں آپ نے سورۃ مسئولہ کا لفظ ضرور لکھنا ہے۔ سورۃ مسئولہ میں حکم یہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ سورۃ مسئولہ کیوں ہے، یہ لفظ لکھنا کیوں لازمی ہے، تاکہ آپ کی ذمہ داری سر سے اتر جائے اور ساری ذمہ داری سائل کے سر پر پڑے، کیونکہ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سائل نے جو کچھ پوچھا ہے اس کے مطابق جواب دے، باقی سائل نے واقعہ حقیقت کے مطابق بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ جب مفتی شروع میں لکھے گا کہ سورۃ مسئولہ میں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب نے سائل پر اعتبار کیا، سائل کی بات کو مد نظر رکھ کر یہ جواب لکھا ہے۔ اب اگر وہ صحیح ہے تو ہمارا جواب بھی صحیح ہے، اگر وہ اس نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے، صورت غلط بیان کی ہے، واقعہ غلط بیان کیا ہے، تو پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ مسئولہ کا لفظ لکھنے کا بھی اہتمام کریں، وہ ہمارے ان فقہاء کرام میں سے اکثر نے نہیں لکھے،
لیکن آپ نے لکھ کرنا ہے تاکہ آپ کی ذمہ داری سر سے اتر جائے۔ پھر جیسے کہ میں نے بتلایا کچھ سوالات جو ہے وہ اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، آپ نے ہر جز کو الگ لکھنا ہے، واضح کرنا ہے۔ اگر اجزاء پر مشتمل ہو گو سائل نے سارے اجزاء کو الگ الگ کر کے نہیں لکھا ہے، لیکن آپ نے جواب کے اندر کوشش کرنی ہے کہ آپ اجزاء کو الگ الگ کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعض صورتوں میں اجزاء کو الگ الگ نمبر بھی دیے جاتے ہیں۔ جز نمبر 1 جو پہلا ہوتا ہے اس کو تو نمبر نہیں ڈالا جاتا ہے، ڈائریکٹ شروع کیا جاتا ہے، صورت مسئولہ میں آگے پھر لکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جز جہاں آتا ہے وہاں 2 نمبر لگا دیا جاتا ہے، پھر تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، اس طرح لگا دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اجزاء پر مشتمل ہو وہ سوال ہر جز کے لیے ساتھ ساتھ پھر نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ جب یہ کام پوری طرح ہو جائے تو سوال اردو جواب ختم ہو جانے کے فوراً بعد آپ نے حوالوں کا آغاز کرنا ہے، بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جواب تکمیل تک پہنچایا ہے، تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی ہے، نچلی لکیر سے آپ نے دلائل لکھنے شروع کر دیے ہیں، اب وہاں پر یا سے فتویٰ کوئی لے کر گیا اور یہاں اس نے وہ خالی جگہ اپنی طرف سے پر کر دی اور اس کے اندر ایسی بات لکھ دی جو اس کے اپنے مرضی کے مطابق تو تھی لیکن شریعت کے مطابق نہیں تھی یا فتوی کا حصہ وہ نہیں تھا، اس وجہ سے خالی جگہ نہ چھوڑے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پر یہ اتنے لمبی لکیر ہے، یہاں پر آپ کی بات ختم ہو گئی، اب یہ جو خالی جگہ ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے لیے یا تو آپ یہ لکھیں لما، لمبا لکھیں لما قال، پھر نیچے سے حوالے شروع کر دیں، ایک طریقہ کار یہ۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہاں پہلے اس طرح لکیر کے نیچے خالی لکیر تاکہ یہ جگہ بھر جائے اور پھر نیچے دوسری لکیر سے آپ حوالوں کا آغاز کر دیں۔ خصوصاً یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب اجزاء زیادہ ہو اور آپ نے ہر جز کے لیے الگ الگ حوالے دینے ہو تو پھر حوالہ نمبر 1، جز نمبر 1 کا حوالہ نمبر 1 بنے گا، جز نمبر 2 کا حوالہ نمبر 2 بنے گا۔ اب ہر جز کے لیے آپ نے الگ الگ حوالے لکھنے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کم از کم ہر جز کے لیے آپ کے پاس 3 حوالے ہو، اور پھر ان حوالوں کو الگ الگ نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جز نمبر 1 کا حوالہ نمبر 1 آپ نے لکھ دیا، اس کے نیچے آپ نے 3 حوالے لکھ دیے۔ جز نمبر 2 کا حوالہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو اس کے نیچے آپ نے 3 حوالے لکھنے ہیں اور پھر ان حوالوں کے ساتھ الگ الگ نمبر نہیں لگانے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس طرح اگلے اجزاء، اگر کوئی فتویٰ اجزاء پر مشتمل نہ ہو، ایک ہی مسئلہ ہو، تو کم از کم اس کے لیے بغیر نمبر لگائے 3 حوالے آپ نے لکھنے ہیں، 3 حوالے آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ میں اس مسئلے کی بات کر رہا ہوں جو آپ عوام کو دے رہے ہیں، ورنہ ابھی آپ جو تمرین کریں گے 3 حوالوں پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ بہت سارے ہر جز کے لیے کئی حوالے تلاش کریں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 7 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو، اس سے زیادہ بھی ہو، جیسے کہ آپ کے یہ طریقہ کار تخریج کا کہ کم از کم 20-25 حوالے آپ نکالتے ہیں اور ٹارگیٹ ہماری 32 ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے پوری نہیں ہو پاتے، کتابوں نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال آپ زیادہ سے زیادہ حوالے نکالیں گے، پھر جب ہم عوام کو دیں گے یا اصل فتوے کے اوپر جو ہے ہم حوالے اتاریں گے تو ان میں سے جو سب سے بہترین، سب سے جو واضح، سب سے قابل اعتماد کتاب جو ہوگی اس کتاب کے حوالے ہم جو ہے فتوے میں لکھنے کے لیے منتخب کریں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہذا آپ نے ہر جز کے لیے حوالے پورے کے پورے نکالنے ہیں، صرف 2-3 حوالوں پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کئی مرتبہ یہ گزر چکا کتاب کے اندر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک غلطی کرتا ہے، 2 غلطیاں کرتا ہے، تیسرا بھی ایک غلطی کر جاتا ہے، لہذا آپ نے اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ نے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہر جز کے لیے الگ الگ حوالے دینے ہوں گے۔ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اردو جو ہے وہ تو آپ کاغذ کے شروع سے شروع کریں گے، جیسے کہ کاغذ دینے مجھے، دیکھیں یہ کاغذ ہے ہمارے پاس، ہم جو ہے نا اردو یہاں سے شروع کریں گے، ادھر سے ہم نے اردو شروع کی، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچا۔
یہ کچھ لمبی لکیر آئی نا. اب ہم نے نیچے عربی کے حوالے لکھنے ہیں، تو عربی ہم نے تھوڑا سا یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک لکھنا ہے تاکہ اردو کی عبارت اور عربی کی عبارت الگ الگ واضح طور پر دکھائی دے. اوپر اردو کی عبارت ہے اور نیچے عربی کی عبارت ہے. اردو خط جو ہے، اردو جواب، وہ آپ نے نستعلیق میں لکھنا ہے، اردو رسم الخط میں جس کو نستعلیق کہا جاتا ہے اس میں لکھنا ہے. اور عربی کا جو عبارت ہے وہ آپ نے عربی اس خط میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک تو پڑھنے میں آسانی ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کے دلائل آپ کے مسئلے سے بالکل الگ طور پر واضح دکھائی دیں. پھر فتوے کے آخر میں آپ نے واللہ اعلم یہ لفظ ضرور لکھنا ہے. وعلمہ اتم و اکمل اس جیسے الفاظ اگر لکھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واللہ اعلم ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے نیچے کتبہ فلاں اپنا نام لکھنا ہے. نام کے نیچے پھر آپ نے المتخصص جامعہ فلاں جامعہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نیچے تاریخ ڈالنی ہے. یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے پھر یہ استفتاء، چونکہ یہ رب میں آپ نے لکھا ہوگا، شروع میں آپ کی تمرین مشق کی جا رہی ہے، تو آپ جو نگران مفتیان کرام ہیں، مفتی صاحب ہے، مفتی منصور صاحب ہیں، ان کو دکھانا ہے. ان کے بعد پھر ضیاء الرحمن صاحب کو، پھر جو ہے آخر میں پھر میرے سامنے لے آنا ہے. بہرحال یہ اس طریقے سے آپ گزریں گے. اس کے بعد جب آپ کا یہ فتویٰ مفتیان کرام پاس کریں گے، اس کے بعد پھر اس فتوے کو آپ اصل کاغذ پر اتاریں گے، جو پھر عوام کو بھی دیا جا سکے گا اور جو ہے آپ کے ریکارڈ میں بھی آ سکے گا اور جامعہ کے ریکارڈ میں بھی آ سکے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بار بار تصحیح کرنی پڑتی ہے. آپ لکھیں گے، اتنے محنت کر لیں گے، جیسے وہاں جائیں گے مفتی صاحب کے اس پہ لکیر کھینچے گا کہ غلط، تو اس پر آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے. یہی تربیت کا حصہ ہے. ایک ایک لفظ کے اوپر گرفت ہوتی ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں لکھا، کبھی مذکر و مؤنث کی غلطیوں کا، کبھی املا کی غلطیوں کا، کبھی جواب ہی غلط ہے، تو پھر اس کے اوپر کٹس کا نشان لگا کے آپ کو واپس کر دیا جائے گا. لیکن اس کو اپنی پریشانی کا باعث نہیں بنانا، دل پر نہیں لینا. یہ آپ کی اصل تربیت یہی ہے. اور اس بارے میں آپ کے ساتھ کوئی چشم پوشی نہیں کی جائے گی، اور یہ چشم پوشی کرنا یہ خیانت ہے آپ کے ساتھ بھی، اور آپ کے مستقبل کو تباہ کرنا ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہذا اس بارے میں کوئی چشم پوشی نہیں ہوگی، اور بار بار آپ کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے. حوالے بھی تبدیل کرائے جا سکتے ہیں، بھئی یہ حوالہ صحیح نہیں ہے، دوسرا حوالہ لے کر آ جاؤ، اس طرح بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لمبے لمبے حوالے بھی آپ سے نقل کروائے جا سکتے ہیں. آپ نے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، صحیح ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک استفتاء بہت طویل ہو، 4 5 صفحے آپ کو لکھنے پڑے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے وہ نہیں ہونا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. ان چیزوں کو ذہنی طور پر قبول کرنا ہے کہ بھئی میں ابھی تخصص کے لیے بیٹھا ہوں، ابھی میں تمرین کر رہا ہوں، تو اس تمرین کے اندر مجھ پر یہ ذمہ داریاں آئیں گی اور میں یہ برداشت کرتا رہوں گا. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صاف خط ہو، واضح کل ابا کہ ہر لفظ الگ الگ پڑھا جا سکے. ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے اندر گھسڑ دیے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے. یہ جان چھڑانے والی بات نہ ہو، بالکل دل سے لکھے جواب، تاکہ آپ کا جواب باہر چلا جائے تو خود آپ کے لیے اور مدرسے کے لیے بدنامی کا باعث نہ ہو کہ بھئی تخصص تک پہنچا اور عالم بن گیا. خط یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر خط خراب بھی ہے لیکن لکھنے کا ڈنگ اور طریقہ آتا ہو نا پھر بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن ایک خط خراب ہو اور دوسرا لکھنے کا ڈنگ اور طریقے کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر جو ہے اچھا نہیں رہتا، صحیح. یہ تو ایک طریقہ یہ جو میں نے بتلا دیا کہ پہلے آپ پورا سوال لکھیں، سوال کا جواب لکھیں، ہر جز الگ الگ کر کے لکھیں، پھر نیچے حوالے نقل کریں. بعض کتابوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ پہلے ایک جز حل کرتے ہیں، پھر اس جز کے نیچے حوالے لکھتے ہیں، پھر دوسرا جز حل کرتے ہیں، پھر اس کے نیچے حوالے لکھتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب یہ طریقہ کس زمانے میں ہمارے اکابر اختیار کرتے تھے، لیکن اس دور میں یہ طریقہ نہیں چلتا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ عربی عبارتوں کو نہیں جانتے، ان کو واضح طور پر اردو میں جواب چاہیے، تو لہذا آپ جواب اوپر واضح طور پر لکھیں. پھر نیچے جو حوالے ہیں یہ تو ہمارے اپنے اطمینان کے لیے کہ کسی اگر عالم کے ہاتھوں میں
یہ فتویٰ چلا جائے یا جو ہے ہم سے اگر کوئی دلیل پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ لہذا ہم نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، جب ہم سے کوئی پوچھے گا یا ہمارا فتویٰ کسی مفتی کے پاس چلا جائے گا تو ان دلائل کو دیکھ کر پھر وہ جو ہے نا بات کر سکے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس وجہ سے آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو پہلے والا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ پہلا پورا سوال جواب لکھو اور اس کے بعد پھر ہر جز کے مطابق آپ نے حوالے نقل کرنے ہیں۔ حوالوں کے اندر ترتیب وہی ہوگی جیسے کہ ابھی پہلے یہی ہے، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، پھر جو ہے نا متون ہے، پھر جو ہے شروع ہے، فی الفتاویٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے یہاں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ الگ بات ہے کہ پھر مفتیان کرام کس حوالے کو عوام کو بتانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، کون سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف اپنے مطالعے کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے بھئی، مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، صحیح لفظ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ مطالعے کی کوشش کریں، اجزاء تلاش کریں۔ بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو باقاعدہ کسی ایک کتاب کو اول سے لے کر آخر تک مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے تو بعض ساتھی جو ہے شامی کو، بعض ساتھی عالمگیریہ کو، بعض بدائع الصنائع کو لفظاً حرفاً دیکھتے ہیں۔ لہذا اگر ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایسی کسی کتاب کو ابھی سے آغاز کر لو، لیکن مطالعہ کرنا شروع کر دو، جو وقت ملتا چلا جاتا ہے اس میں جو ہے اس کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس مسئلہ آئے گا تو آپ فوراً آپ کے پاس چلے گئے تو میں نے وہاں پر پڑھ لیا ہے، لہذا آپ فوراً وہاں پر چلے جائیں گے اور اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ہفتے سے تمرین کا۔ ایک بات یہ ہے، یہ جو اردو ہیں، اردو کے فتاوے ہیں، اردو کے فتاووں سے آپ نے کوئی حوالہ نقل نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی حوالہ آپ کو اردو کے فتاووں میں نظر آیا بھی تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، بس آپ نے اس سے نقل کر دیا، نہیں، انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ کتاب اٹھا کر دیکھنا ہے کہ واقعتاً وہاں پر ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حوالہ ہوتا نہیں ہے اور یہاں پر نقل ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ الگ ہوتی ہے، انہوں نے ایک جگہ کا حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ دوسری جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ کو واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حوالہ کہاں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اصل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اصل حوالے کی طرف جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا اردو کتابوں پر اعتبار نہیں کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، آپ کو جو مسئلہ دیا گیا ہو بہو وہ کسی نے اردو کتاب میں موجود ہے، آپ نے ہو بہو وہی سے کا جواب نقل کر دیا، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جواب آپ نے خود لکھنا ہے، آپ نے خود جو ہے نا اپنے الفاظ بنانے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے، ورنہ ہو بہو آپ نے وہی جواب جو کتاب کے اندر ہے نقل کر لیا، جیسے کہ آپ تخریج کے اندر یہی کرتے ہیں کہ ہو بہو جواب اتار دیا پھر اس کے نیچے حوالے لکھنا شروع کر دیے۔ ایسا نہیں، آپ نے خود جو ہے اردو بھی لکھنی ہے اور جواب بھی اپنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کی سرعت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے۔